بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلى آلک وأصحابک وأہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 برابر ہے 33 سورہ نمبر 34 تو سورہ سبا تھا نا، یہ سورہ احزاب ہے۔ نہیں سورہ نمبر کہہ رہا ہوں، آیت نمبر 43 کا درس، 4 سے درس ہوگا مگر 43 کا کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالی اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں نے کل وعدہ کیا ہے کہ وہ کتاب جو ہماری توحید و صلاۃ و سلام توحید یا شرک جو ہے اس کو میں قسط واری بتاؤں گا انشاءاللہ، مگر وہ آیت نمبر 56 آئے گی تب، کیونکہ وہ ایک آیت پر میں نے 64 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، ایک آیت پر۔ الحمدللہ۔ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کا معنی غیب بتانے والا۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، یہ ترجمہ ہے نہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تم پر بھی، اے غلامان نبی، اے ایمان والو تم پر بھی وہ اللہ درود بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کل ایک اشارہ کیا تھا کہ دونوں کامن ہو گیا۔ نبی اور امتی پہ کیا خصوصیت ہوئی کہ اللہ فرشتے نبی پر بھی بھیجتے ہیں اور اللہ فرشتے امتی پر بھی بھیجتے ہیں، تو نبی اور امتی برابر ہو گئے معاذ اللہ۔ تو جواب دیا تھا کہ نہیں، نبی پر جو درود بھیجتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے، اور امتی پر جو درود بھیجتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے۔ نبی پر درود بھیجنے کا ہے نبی کی تعریف کرنا، ان کی عظمت شان بیان کرنا، ان کی رفعت و بلندی کا ذکر کرنا، یہ ہے درود کا کانسیپٹ۔ اور امتی پر جو درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف نکالنا، تو یہ بہت بڑا فرق ہوا۔ لیکن وہی یہودی فکر رکھنے والے اوپر والا خالی لے لیتے ہیں، دیکھو اللہ ہم پر بھی بھیج رہا، نبی پر بھی بھیج رہا، برابر ہو گئے نا۔ لو ویسے ہم بشر مثلکم ترجمہ کر رہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، اور بول رہا کہ نہیں ہم اور نبی ایک ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ خیر، اس میں ایک حصہ میں نے شاید اسی لیے رکھ دیا تھا کہ آپ لوگ ضرور آئیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ ایسے غلاموں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ درود بھی وہی بھیج رہا، رحم بھی وہی کر رہا، پھر آخر میں بھی کہہ رہا ہے کانا بالمؤمنین رحیما، ایسے غلاموں پر، ایسے عاشقوں پر میں بڑا رحم کرتا ہوں۔ ایک جملہ کہوں، رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم صرف ہم غلاموں کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تائید افضل البشر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء۔ مگر 5 لائن پر مشتمل اس چھوٹی سے مطلب بس دیکھنے میں آیت کے اس آخری حصے کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں اللہ سبحانہ توحید ذاتی پر جن کو توفیق ملی ہے ان مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ میں اب یہاں پر ایک نقطہ بتا رہا ہوں، دیگر انبیاء کرام اور ان کی امت توحید وصفی
ایکسپلینر جو ہیں توحید وصفی کے ہیں، اور جن کے سامنے کر رہے ہیں وہ توحید وصفی کی معرفت. تو معلوم ہوا کہ دیگر اولیاء کرام بھی نبیوں کی جو ولی تھے صرف وصف اوصاف الہیہ کے حامل. ویسے تو ہمارے امت محمدیہ کے بھی ولی اوصاف کے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے توحید ذاتی پر بھیجا ہے. مطلب نبی کو ماننے والا ذاتی موحد ہے. فرق دیکھیے نہیں. واہ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو غرور اور تکبر میں جہرتن کا لفظ کہا تھا. اگر طلبن کا لفظ کہتا تو ہو سکتا اللہ دکھا دیتا ان کو. کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو اللہ پاک نے سڈنلی بغیر موسیٰ علیہ السلام کے پوچھے فاخذتکم الصاعقہ، ایک آواز کی چنگھاڑ دیا، مر گئے سب. اب میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ وہاں ایک نبی کی توہین کی بنیاد پر عذاب آیا تھا، دیدار الہی نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں. اسی لیے جب صحابہ کرام کو یہ طلب ہوئی، طلب کا لفظ کہہ رہا ہوں میں، اصرار نہیں کیا صحابہ کرام نے، طلب ہوئی، خواہش ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال سے پہلے ہی فرما دیا من رآنی رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق کہ اس نے حق کو دیکھا. کیا کہنا ہے. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو چاہت اگر ہے تو پھر سنو، مجھے دیکھ لو. کیا بابا، ذل الرحمن، کیا شرف ہے. تنقید میں اگر سوال ہوتا ہے تو رد کر دیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ سے، لیکن سوال میں اگر طلب اور جستجو ہو، رضا ہو، پازیٹیوٹی ہو تو اس کو اللہ پورا فرما دیتا. جیسے حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر تنقید نہیں تھی، طلب تھی. تو اللہ پاک نے خواہش پوری فرمائی، ضد نہ کرو، لیکن طلب ہے پوری کی. کیا کہنا ہے. خیر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر کے موسیٰ کے نبی کے سوال نہ کرنے پر ہمیشہ کے لیے ایک دم مہر ثبت کر دی ہے کہ میں سوال کر چکا ہوں اور رب نے میرے سوال کو پورا بھی کیا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں دکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا تم نہیں دیکھ سکتے. یہ دیکھنے کے لیے تو میں نے ایک ہی آنکھ رکھی ہے، وہ آنکھ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کہنا، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ جملہ ہے، بڑا اچھا نقطہ ہے. لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا لن اورا، میں دکھ نہیں سکتا نہیں کہا. اس سے بھی دیدار الہی سمجھ میں آ رہی کہ دیدار الہی ممکن ہے. اور جب دیدار الہی ممکن ہے یار، تو ممکن میں سب سے اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب ان کو نہ ہو، کیا بات ہے. امتی دیکھ لیں اور نبی نہ دیکھیں. خیر، تو توحید ذاتی پر جن کو توفیق ملی، ایسے غلامان نبی پر اللہ رحیمن، رحم فرمانے والا ہے. کیا جملہ سب میرے غوث دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک جملہ اگر بتا دیں گے نا فرشتے کو تو ایسے چلے جائیں گے، چھوڑ دو یار. ارے وہاں خالی کپڑا بتائے غوث پاک کا چلے گئے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. خیر، رحیمن کی تفسیر دیکھیے، کیا معرفت کی بات ہے. یوفقہم الی الایمان بمقتضی رحمتہ الواسعہ. رحیم کیسے ہے کہ انہیں نبی کے غلاموں کو ایمان کی توفیق بخشتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بھی انہی کے حصہ قسمت میں ہے جو نبی کا چاہنے والا ہو. ڈائریکٹ اگر ایمان لے بھی آئے تو برقرار نہیں رکھ پاؤ گے. برقراری کے لیے رشتہ غلامی مصطفیٰ ضروری ہے. سبحان اللہ. ثم یوصلہم الی مرتبۃ التوحید والعرفان. ایمان کی بھی دولت دیتا. رحیم کی تعریف ہو رہی ہے. رحیم ایسے ہوں میں کہ ایمان دیتا ہوں پہلے، اور ایمان کے بعد توحید و عرفان کا مرتبہ دیتا ہوں،
اور توحید و عرفان کے مرتبہ کے بات سنیے، مترقیم من مضیق الامکان الی سعۃ فضاء وجوب، یہ واجب کی جو وادی ہے، یہ تو ممکن کی وادی ہے نا، عالم اللہ کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں سب ممکن ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات واجب، تو واجب کی فضا کی طرف پھر امکان کی تنگیح سے ہٹا دیتا ہوں اس کو۔ کس کو کہا جا رہا؟ غلامان نبی کو۔ اسی سے سمجھیے کہ نبی کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آگے اللہ غوث پاک کہتے ہیں عنایۃ لہم، اور یہ سنو، یہ ان کی محنت نہیں ہے، میری عنایت ہے۔ کیا کہنا ہے، میری عنایت ہے۔ اسی لیے میدان محشر میں اللہ پاک بڑے بڑے ولیوں کے حوالے سے، بڑے بڑے چاہنے والوں کے حوالے سے، بڑے بڑے موحدین کے حوالے سے جب فیصلہ فرمائے گا، ایک جملہ کہے گا میرے فضل سے لے جاؤ جنت، تو کچھ کہنے والے کہیں گے فضل سے اتنی عبادت کیا ہوں، عبادت سے، عادل سے، تو اچھا عادل سے یہ بھی بتا دیا، عادل سے ٹھیک ہے، ایک آنکھ کی قدر بتاؤ جو میں نے دیا ہے۔ کیا ہم لوگ دے پائیں گے؟ 400 سال کی عبادت ایک آنکھ کے برابر نہیں۔ ہم نے تو 365 دن میں کتنے سانس لیے ہیں جو اس کے احسانات ہیں، ہر رمق حیات میں احسان ہے۔ اوہو، اسی لیے غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ عنایت لہم، ایمان ملا، توحید و عرفان ملے، امکان سے فضائے وجوب ملا، یہ سب محنت نہیں ہے، عنایت ہے رب کی، تفضلاً علیہم، اور غلامان مصطفیٰ پر فضل ہے۔ اور پانچویں بات جو کہہ رہا ہے ثم یشرفہم بشرف لقائہ، سب سے اعلیٰ نعمت بھی سب سے پہلے نبی کے غلاموں کو ہی دوں گا، وہ نعمت ہے لقائے مولا، دیدار الہی، سب سے بڑی نعمت سے مشرف کروں گا بلا کیفن۔ یہ ہے سب سے عقیدہ اہل سنت غوث پاک کے حوالے سے۔ مگر مجھے جو دیکھو گے نا، ہو سکتا تم تو پوائنٹ میں رہو گے، لیکن جس کو دیکھو گے وہ بغیر پوائنٹ کے رہے گا، بغیر پوائنٹ کے، بغیر جہت کے، بغیر کیف کے۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ وَبَعْدَ مَنْ خَلَعُوا عَنْ جَلَبَاتِ النَّاسُوتِ، مگر جب عالم ناسوت سے الگ ہوگے اور لاہوت کے جوڑے میں مشرف کرے گا اللہ تعالیٰ، تب جا کر کے یہ ملنے والا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ، سنو، یہ تو شرف دیا ہی، ساتھ ساتھ نبی کے غلاموں پر موسلا دھار رحمت کی بارش دیکھیے آپ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ 44 میں فرماتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ تحیت کا ترجمہ آج کے حساب سے کروں میں کہ وہ بڑے اچھے سے بولتے ہیں نا انگلش میں، جو کسی کا اگر ویلکم کریں تو پروٹوکال، کیا ہے اچھا لفظ؟ پروٹوکال کا مطلب استقبالیہ۔ ہاں، تو نبی کے غلاموں کا پروٹوکال دیکھیں، ان کا ویلکم۔ ہاں، تو غوث پاک نے بھی وَتَرْحِيبُهُم مِّن قِبَلِ الْحَقِّ، حق کی جانب سے آواز آئے گی، اے فرشتو ان کے پروٹوکال میں کھڑے ہو جاؤ۔ ویلکم۔ کس دن؟ یہ تو دنیاوی شرف دیا، ایمان دیا، توحید دیا، عرفان دیا، یہ سب جو ہے دنیاوی شرف ہے نا، لیکن جہاں سب پریشان ہوں گے، تیرا رشتہ غلامی، سنو، تیرے ویلکم کے لیے میری جانب سے کیا ہوگا اس دن؟ یلقونہ سلام۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ سے ملیں گے اس حال میں کہ اللہ پہلے کہے گا ویلکم، پھر فرشتوں کو بھی حکم دے گا مرحبا مرحبا، سلام۔ اے تسلیم، سلام کی تفسیر تو پوری سلامتی ہی ماشاءاللہ۔ غوث کہتے ہیں اے تسلیم و تطہیر، آؤ آج انانیت کی دنیا سے، نقائص کی دنیا سے، جھنجھٹ کی دنیا سے، خواہشات کی دنیا سے، گمراہیت کی دنیا سے، جہالت کی دنیا سے، سب سے ہٹ کر کے
آج تُنے سلامتی کی دنیا میں آئے سلامتی کی دنیا ہے. سلام کا مفہوم صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ایسے کریں گے، نہیں. آج جن جن مشکلات کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے تمہیں سلامتی ہو، ان تمام چیزوں سے. کیونکہ دنیا میں بھی آپ صراط مستقیم پر رہتے ہیں، لیکن ایک خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گمراہ کر دے. صحیح ہے نہیں؟ دنیا میں بھی معرفت پر رہتے ہیں، پتہ نہیں گمراہ کر دے، بلم باور ہو گیا نا. لیکن جب میں نے تمہیں دنیا میں بچایا غلامی نبی کی وجہ سے، رشتہ غلامی کی وجہ سے، تو آج بچاؤں گا اور اس بچے کا اظہار کروں گا کہ سنو، جیسے میں نے وہاں بچایا، آج مکمل طور پر کہاں؟ فضائے سلام میں، سلامتی کی وادی میں رہو اور فل اٹینشن کے ساتھ رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور انعامات کی بارش دیکھیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ. کیا بات ہے یار. ابھی ذرا سی ہم پلیٹ دھونے لگتے ہیں تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں آپ نے کری، آپ نے کری. یہ دنیاوی اقتدار جو دینی اللہ پاک نے دیا ہے پیر کو، مرشد کو، علماء کو، مخلصین کو، اگر وہ اپنے چاہنے والوں کی خدمت کریں تو تڑپ جاتا ہے انسان، نہیں آپ مت کیجئے وغیرہ، ادب. لیکن خدا کی قسم اللہ سبحانہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب اللہ پاک کہہ رہا ہے تیری مہمانی میں کروں گا. نزلاً علیہم، تیری مہمانی میں کروں گا. یا اللہ، معراج کا وہ سما یاد آ رہا ہے. میرے حبیب کی مہمانی بھی رب نے کیا ہے. اللہ پاک کے رسول نے جب کہا میرے مولا غلاموں کو کیسے بھول سکتا ہوں، یہ وعدہ الہیہ جو معراج میں السلام علینا کہہ کر کے، دیکھیے گا، السلام علینا کہہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے امتیوں کو، گناہگاروں کو، رشتہ غلامی میں جکڑے ہووں کو، سبحان اللہ، وعدہ لیا تھا رب سے، وہ وعدہ رب پورے کر رہا ہے. میرے حبیب وعدہ کیے تھے نا کہ سلامتی ہو غلاموں پر بھی. آج میں، جس طرح آپ نے میری خاص مہمانی کے وقت آپ کو سلامتی کی تھی، میں نے دی تھی، آج میں جو آپ کے صدقے میں آپ نے کہا تھا مولا میرے غلاموں کو بھی، وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہوں. سلام. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے. غوث پاک نے یہ جملہ کہہ دیا ہے. یہ پورا اس لفظ پر پورا ایک عنوان معراج کھل کر کے آ جاتا ہے سامنے کہ اللہ پاک ان غلاموں کے لیے اجرن کریمہ. اجرن عظیمہ کی تفسیر کیا تھی؟ ایسا اجر جس کی انتہا نہ ہو. اور اجرن کریمہ کی تفسیر سنیے، ایسا اجر جس میں عزت ہو، کرامت ہو، شرف ہو. ایک یہ ہے کہ ہم کو آپ کو بے حساب دے دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ دینے والے سے اس بے حساب کی عظمت سمجھ میں آ رہی. اور ایک یہ ہے کہ دے کر کے کہیں ٹھیک ہے نا، کہیں پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے اٹھانے میں. کریمہ، سبحان اللہ. وجزاء عظیمہ. غوث کا جملہ سنیے، مما لا عین رأت، ایسا اجر کہ کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کان نے کبھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس اجر کے بارے میں کھٹکا بھی نہیں کبھی. یعنی یوں کہیں بس آپ دیکھ کر کے بھی پریشان ہو جائے. پریشان سے مراد تعجب والا، وہ پریشانی نہیں، کیونکہ مل رہا ہے آپ کو تو آپ کیوں پریشان ہے. حیرت زدہ. سبحان اللہ. یہ غلامان نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی جانب سے موسلا دھار بارش. آیت نمبر 44. کل جمعرات ہے اور یہ آیت جو آ رہی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ 3 آیت کل انشاءاللہ کرتے ہیں. آج کی اس خصوصی گفتگو میں 2 بات، رشتہ غلامی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے خصوصی مہمان کا سبب ہے. اللہ سبحانہ ہم غلاموں کا میزبان ہے، اور ہم یہاں پر یقیناً فخر کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہا، اگر فخر کرنا بھی ہو تو اپنے عمل پر نہیں، اپنے نبی پر کرو.
بڑی اہم بات ہے، فخر کرنا بھی ہو تو اپنے عمل پر نہیں، اپنے نبی پر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو اصول الاولیاء ہیں، اولیاء کی جڑ ہیں، اولیاء کی اصل ہیں امت محمدیہ میں، ان سے پہلے نہیں کوئی ولی، تو اصول الاولیاء ہونے کے باوجود کیا کہنا ہے، خدا کا وہ خوف، خدا کی وہ طلب، رضا مولا کی تڑپ، بے مثال، خدا کی طرف سے بھی بخشش کا پروانہ مل چکا، نبی کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا یہ جنت جنت جنت، رضا کا پروانہ مل چکا، لیکن پھر بھی اسے نہیں دیکھیے گا، کیونکہ یہ مل رہا ہے میرے عمل کی وجہ سے نا، میں عمل پر فخر کیوں کروں، جس کی وجہ سے ملی ہے وہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میرا سرمایہ افتخار محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرا تن من دھن سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، غائب داں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، عقیدہ حقہ پر گام